تمہیں عمر کو پچھتائے گا غفلت میں رکھو ان کو پچھتائے گا رونا ہی ہمیشہ شبیر کی خبر آئی سفر سے جب گئے نہ شبیر کی خبر آئی امید بھی میں سغرا چچا کے گھر آئی محمد حنفی نے کہا کہ گھر آئی پکاری ہو کے رات تک امید بھر آئی پکاری ہو کے بتاؤ تو کس طرح دل کو چین آئے نہ بھائی آیا نہ خط آیا نہ حسین آیا نہ بھائی آیا نہ خط آیا نہ حسین آیا تو یہ کہہ کے ان کا قلم دار وہ اٹھا لائے اور التماس کیا ہے حسین کے بھائی مجھے تو تکلیف دینے ہے آئی بھتیجی آپ کو تکلیف دینے ہے آئی میری طرف سے رقم ایک ارجدار مگر کوئی نہ دقیقہ فروغ دار مگر
لکھتا جاؤ تو بتلاتی جا حقیقت وہ روکے بولے بہت خوب ہے علی کے لال یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدوں سی سال یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدوں سی سال میری طرف سے وہ القاب لکھو رکنی دے لکھی ہے جس طرح اپنے آقا رکنی دے لکھی ہے جس طرح اپنے آقا پرور عالم نواز خلق پناہ ملک سپاہ فلک بارگاہ شاہ چاہے ماں بے کسو مظلوم بے دیار پناہ دلیل کعبہ دے یوسف رسول اللہ دلیل کعبہ دے یوسف رسول اللہ اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے والد حسین ابن علی فتح اللہ حسین ابن علی فتح اللہ اے بابا بنی ہے جان پہ سورا کے اب دوا کے گلے میں پانی اٹکنے لگا خدا کیسی مچھی گور غذا پاس پھر شفا کیسے فلک نے ڈالی میرے سر پہ یہ بلا کیسے فلک نے ڈالی میرے سر پہ یہ بلا کیسے قبل ہوشنا تابے فراق بار فقار جناب کا ایک اشتیاق باقی فقار جناب کا ایک اشتیاق باقی اے بابا رجب کی کس لکھو تم نے گھر کیا میرے تمہارے پاس ہوئی تھی غریب بابا جان جب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروح حمدہ رتی فاتحہ کتاب و تمام بروح حمدہ رتی فاتحہ کتاب و تمام دن جو تڑپتے تڑپتے ہمارے گھر میں نہیں دے شب برات ہمارے گھر میں نہیں دے شب برات تو یہ عید یوں گئی دل عید فطر آیا گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا وہی یہ بولی گئی دی میں ہم نے یہ پایا وہی یہ بولی گئی دی میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر لبے میرے نام اور ایک سفر میں سب میری جی کو دینے والے بابا سفر میں سب میری جی کے دینے والے وہ خوش ہو عید کو جو فلک ہمارا ارے وہ خوش ہو عید کو جو فلک ہمارا ارے قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا ارے قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا روز وطن میں اگر تمہارا ہو دوبارہ عید ہو رو روز بھی دوبارہ ہو دوبارہ عید ہو رو روز بھی دوبارہ ہماری تو کلبے کی دل ہے جب آپ آئے اسی روز عید ہے بابا جب آپ آئے اسی روز عید ہے بھائی کی عاشق و سب کو ہے معلوم ارے یہ خواب دیکھتے ہوا ہمیشہ میں مغموم یہ خواب دیکھتے ہوا ہمیشہ میں مغموم کہ لاکھ دے گئے اور ایک حسین کا حلقوں کہ لاکھ دے گئے اور ایک حسین کا حلقوں جو دکھ پڑے تو علی کو پکاریو کچھ اپنے بھائی پہ صدقہ اتاریو
کہ اللہ کو بندے پہچان اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان. اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان. شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان. ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں، فقط انسان سے انسان کو آگاہ کریں. دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ. ہاں اسی حبل متی کی طرف ادراک کو موڑ. دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھنجھلا کے نہ توڑ. کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ. گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا. پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام، نہ ولایت نہ رسالت نہ امامت نہ پیام. دل ہے بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام. سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام. ان کو سرکار رسالت کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں. اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان. آپ بھی اپنے رفیقوں پر گوہر افشاں. دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر، دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان. آپ اور شمر ہیں اس سطح پر بالکل یکساں. ہاں جو دل میں چمن حب عدو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے. ہاں جو دل میں چمن حب عدو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے.
تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبیں، اپنے زانوں پر جو دکھیا کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، شاہد گل بدن حجلہ مقتل تھے حسین، ہادی پختہ و انسان مکمل تھے حسین، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔
عزیزان محترم، انسان معاصر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ والعصر زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ایک ایک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس گھاٹے سے اور اس خسارے سے فقط وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ تنہا ایمان اور عمل صالح نجات کا ذمہ دار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ حق اور صبر کی وصیت نہ ہو۔ حق اور صبر کی وصیت ضروری ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ وصیت ہے کیا؟ وصیت کے معنی لغت میں نصیحت کرنا، وصیت کے معنی نصیحت، یہ ہے لغوی مفہوم، اور شریعت میں اس کے دو مفہوم ہیں، مفہوم خاص، مفہوم عام۔ وصیت کا مفہوم خاص، انسان مرتے وقت اپنے مرنے کے بعد کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرے، اس کا نام ہے وصیت۔ انسان مرتے وقت اپنے مرنے کے بعد کی ذمہ داریوں کا ذکر کرے اپنے ورثاء سے، اس کا نام ہے وصیت۔ یہ ہے مفہوم خاص۔ اور مفہوم عام یہ ہے وصیت کا کہ کوئی لمحہ اس زمین کا خالی نہیں ہے جب انسان نہ مر رہا ہو۔ ہر لمحے میں اس کرۂ ارض پر ہر لمحے میں انسان مر رہا ہے، اور یہ قید نہیں ہے کہ فقط بوڑھا مر رہا ہے، بچہ بھی مر رہا ہے، نوجوان بھی مر رہا ہے، جوان بھی مر رہا ہے، ادھیڑ بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے۔ تو اور وقت کسی کو نہیں معلوم، وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت مر جائے گا۔ تو جب تک زندگی آگے نہ بڑھے، حال کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے۔ بہت دقیق بات ہے جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، انسان مر رہے ہیں نا اس کرۂ ارض کے اوپر، اور جب اس کرۂ ارض پر انسان مر رہے ہیں تو کوئی قید بھی نہیں ہے کہ کس عمر کا مر جائے، ہر عمر کا مر رہا ہے۔ اچھا، تو وقت معلوم ہے کسی کو معلوم ہے کب مر جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم۔ تو جب تک زندگی آگے نہ بڑھ جائے، ہر لمحہ حال آخری لمحہ ہے، اور جب زندگی آگے بڑھ گئی تو وہ لمحہ زندگی کا لمحہ تھا۔ تب توجہات بدلے گا۔ تو جب ہر لمحہ آخری لمحہ ہے تو ہر لمحے میں وصیت لازم ہے یا نہیں؟ یہ ہے وصیت کا مفہوم عام۔ وہ مفہوم خاص تھا کہ مرتے وقت وصیت کرو، اور مفہوم عام یہ ہے کہ چونکہ تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ کس لمحے میں موت آ جائے گی، اس لیے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر وصیت کر ڈالو۔ یعنی وصیت کو ٹالو مت، وصیت میں تاخیر نہ کرو، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر وصیت کر ڈالو۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، من ماتا بغیر وصیت ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ رکے رہنا، جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے جاہلیت کی موت کس چیز کو قرار دیا؟ اپنے حال میں مگن ہو جاؤ اور اپنے مستقبل کا بندوبست نہ کرو، یہ جاہلیت ہے۔ اپنے حال میں مطمئن رہو اور اپنے مستقبل کا بندوبست نہ کرو، یہ جاہلیت ہے۔ تو اگر تمہارے ذمے نمازیں ہیں، تمہارے ذمے روزے ہیں، تمہارے ذمے حج ہے، تو عقل مند انسان وہ ہے جو مستقبل کا بندوبست کر جائے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ بار بار قرآن مجید نے وصیت کا تذکرہ کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جب تم مرنے لگو تو تم
اپنی اولاد میں جو ترکہ تقسیم کرو اس میں بیٹے کو دوہرا ملے, بیٹی کو ایک اہرا ملے. دیکھو سورہ نساء کی آیت ہے اور بہت آہستہ آہستہ اپنے سننے والوں کو آگے کی منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. موضوع کے تقاضے ہیں, عنوان کے تقاضے ہیں, ذرا میرے ساتھ چلتے رہنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر تم نے بیٹا اور بیٹی چھوڑے, ایک بیٹا چھوڑا ایک بیٹی چھوڑی, تو بیٹے کو دوہرا حصہ دے دو, بیٹی کو ایک اہرا حصہ دے دو. آج کا معاصر انسان یہ کہتا ہے کہ جس عہد میں عورت دفتروں میں کام کر رہی ہو, جس عہد میں عورت ہوائی جہاز اڑا رہی ہو, جس عہد میں عورت فوج میں کام کر رہی ہو, اس عہد میں مرد کو دوہرا دینا, عورت کو ایک اہرا دینا, یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑا سنجیدہ اعتراض ہے اسلام پر, قرآن پر. آج کے معاصر انسان کا بڑا سنجیدہ اعتراض ہے. کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جس میں عورت مرد کے ہمدوش نہیں جا رہی ہے؟ جا رہی ہے نا. ہوائی جہاز مرد اڑائے عورت بھی اڑائے, فوج میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے, دفتروں میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے, عورت وزارت عظمیٰ تک آ جائے, عورت صدارت تک آ جائے, تو کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں عورت نہ پہنچی ہو. تو یہ اللہ کا کون سا قانون ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا, عورت کو ایک اہرا دیا؟ ہے نا قابل غور؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. دیکھو رشتہ داریوں میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے. آرام سے سننا, بہت آرام سے سننا. رشتہ داریوں میں عورت میں اور مرد میں فرق نہیں ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ مرد بیٹا ایک باپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بیوی کا شوہر ہے, ایک اولاد کا باپ ہے. مرد والدین کا بیٹا ہے, زوجہ کا شوہر ہے, اولاد کا باپ ہے. عورت والدین کی بیٹی ہے, شوہر کی زوجہ ہے, اولاد کی ماں ہے. برابر ہو گئے یا نہیں؟ بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تو رشتہ داریوں میں عورت اور مرد برابر ہیں. وہ بھی والدین کا بیٹا ہے, یہ بھی والدین کی بیٹی ہے. وہ زوجہ کا شوہر ہے, یہ شوہر کی زوجہ ہے. وہ اولاد کا باپ ہے, یہ اولاد کی ماں ہے. رشتہ داریوں میں برابر ہو گئے نا. اچھا, لیکن کفالت میں بتاؤں, کفالت میں برابر نہیں ہے. بیٹا جب پیدا ہوا, توجہ رکھنا, پوری توجہ, بیٹا جب پیدا ہوا تو ذمہ داری کفالت کی بیٹے کی باپ پر ہے, اور جب بیٹا بالغ ہو گیا تو اب ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے. جب شادی کر لی تو بیوی کی ذمہ داری آ گئی. جب اولاد پیدا ہو گئی تو اب اولاد کی کفالت کی ذمہ داری آ گئی. دیکھو کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے, کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی جب تک بچہ تھا, بیٹا جب تک بچہ تھا ذمہ داری باپ پہ تھی. بالغ ہوا اپنی ذمہ داری آئی, شادی کی زوجہ کی ذمہ داری آئی, اولاد پیدا ہوئی اولاد کی ذمہ داری آئی. اور اب الٹ دو, بیٹی جب تک بچی تھی باپ کفالت کر رہا تھا, جب شادی ہوئی شوہر کفالت کرے گا, جب بوڑھی ہو جائے گی بیٹا کفالت کرے گا. دیکھ لیا تم نے اس فلسفے کو کہ مرد سر سے لے کے پاؤں تک کفالت کی ذمہ داری قبول کرے, اور عورت اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی کسی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے. اب میں ذرا اور واضح کر دوں. کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل انسانیت کے خلاف ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا جائے, عورت کو ایک اہرا حصہ دیا جائے میراث میں. یہ عدل کے خلاف ہے, عدل انسانیت کے خلاف ہے. اب بتاؤں کہ کیسے عدل کے موافق ہے. توجہ رہے. مرد کو کتنا ملا؟ 2 حصے. عورت کو کتنے ملے؟ 1 حصہ ملا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ فلسفہ شریعت اسلامی کو واضح کر رہا ہوں میں. ایک گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی, 2. توجہ, ایک گھر میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, کل 2 اولادیں ہیں. اچھا, تو مرد کو کتنا دیا؟ 2 حصے. عورت کو کتنا دیا؟ 1 حصہ. اب یہ دونوں بڑے ہوئے, بیٹا بھی بڑا ہوا بیٹی بھی بڑی ہوئی. توجہ رہے. بیٹے نے شادی کی
تو جو ادھر سے بیٹی آئی وہ اپنا ایک حصہ لے کے آئی. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا عدل انسانیت کیا ہے. ایک بیٹا, ایک بیٹا, ایک بیٹی, بیٹے کو 2 حصہ ملا, بیٹی کو 1 حصہ ملا. جب بیٹا بڑا ہوا اور اس نے شادی کی تو ادھر سے جو لڑکی آئی وہ 1 حصہ لے کے آئی, تو 2 اس کے, 1 اس آنے والی لڑکی کا, 3 حصے ہو گئے یا نہیں؟ اور یہ بیٹی جب گھر سے گئی تو اپنا حصہ لے کے گئی. شوہر کے پاس پہلے سے 2 تھے, اس کے بھی 3 حصے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ پہنچ بھائی دیکھو, سمجھاؤ سمجھاؤ انسان معاصر کو کہ قرآن کوئی بات عدل کے خلاف نہیں کرتا. یہ ہے عدل انسانیت کہ جب بیٹی گئی اپنا حصہ لے کر تو وہاں بھی 3 ہو گئے, اور جب بیٹی آئی اس گھر میں اپنا حصہ لے کر تو ادھر بھی 3 حصے ہو گئے. تو مرد سرتاسر کفالت, سرتاسر ذمہ داری, اور عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ طے ہو گئی بات. بچی تھی ذمہ دار باپ تھا, شادی ہوئی ذمہ دار شوہر ہے, بوڑھی ہوئی ذمہ دار اولاد ہے. لیکن فرض کر لو, فرض کوئی ذمہ داری نہیں ہے, عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں بتاؤں, اگر مفروضہ ہے مفروضہ, اگر عورت کا باپ زندہ ہو, باپ زندہ ہو اور اس کے بعد کھانے کو نہ ہو, جب بھی عورت پر, بیٹی پر باپ کا نفقہ واجب نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو, بیٹی پر باپ کا نفقہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا, اسی لیے 1 حصہ دے دیا کہ اگر کوئی ایسا مفروضہ سامنے آ جائے جس میں عورت پر ذمہ داری ہے تو عورت اپنے حصے سے اس کی کر سکے. جملہ سننا کہ بیٹی پر باپ کا نفقہ واجب نہیں ہے, زوجہ پر شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے. یعنی اگر زوجہ کروڑ پتی ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت شوہر کو دے دے, اگر پوری دولت رکھے رہے جب بھی شریعت کو اعتراض نہیں ہے. بھائی پھر سننا, اگر زوجہ پتی ہو تو واجب نہیں ہے کہ اپنی دولت شوہر کو دے دے. اب خدیجہ سمجھ میں آئی؟ اب خدیجہ میں نے اب بات آ گئی نا خدیجہ تک, تو اب کچھ جملے سنتے چلو تاکہ ابتدائی اسلام بھی سمجھ میں آ جائے, میرے محمد کی نبوت کا ابتدا بھی سمجھ میں آ جائے. بھائی سنتے جانا, اس لیے کہ کہیں لے کے جاؤں گا میں اپنے سننے والوں کو. بات اب خدیجہ پہ آ کے رک گئی اور روکوں گا نہیں, مجھے پھر وصیت کی طرف واپس جانا ہے. سمجھ میں آ گئی خدیجہ؟ حکم نہیں تھا, پوری دولت شوہر پہ نثار کر دی. بھائی ایسی ہو تو فاطمہ کی ماں کہہ رہا ہے. جانتے ہو اس شہزادی کو؟ بھائی آگے جانا ہے مجھے, لیکن اب جملے آ گئے تو سنتے جاؤ. ابتدائی نزول کے سورے, اب میں اگر ترتیب سے سناؤں بڑا وقت درکار ہوگا. 11واں سورہ ترتیب نزول, آج کی ترتیب نہیں, یہ ہے ترتیب تلاوت جس سے تم قرآن کو پڑھ رہے ہو, اور ایک ہے ترتیب نزول. 11واں سورہ سورہ والضحیٰ, 12واں سورہ سورہ علم نشرح, 13واں سورہ سورہ والعصر جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں. 11واں 12واں 13واں سورہ والعصر 13واں ہے. 14واں سورہ سورہ والعادیات, 15واں سورہ سورہ کوثر. اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا, اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا. پہلے والضحیٰ آیا, پھر علم نشرح کا سورہ آیا, پھر والعصر کا سورہ آیا, پھر والعادیات کا سورہ آیا, پھر سورہ کوثر آیا. اسے ذہن میں رکھنا, اس ترتیب سے کام لینا ہے مجھے. ابتدائی سورے ہیں, پیغمبر اکرم کی نبوت کے 2 سال کے اندر یہ سورے نازل ہوئے, یعنی ابتدا ہے نا نبوت کی. اب اسے ذہن میں رکھو, اور اب چلو قرآن کی طرف.
سورہ نون والقلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب نون کی قسم، حبیب قلم کی قسم، وما یسترون، اور حبیب مستقبل میں لکھی جانے والی تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تو مجنون نہیں ہے. بھئی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ پاگل نہیں ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو شبہ کیسے ہوا، آپ کو شبہ کیسے ہوا. تو ہوگا کوئی اعتراض، ہوگا کوئی اعتراض، اور کسی نے رسول کو مجنون کہا ہوگا. جبھی قرآن نے آواز دی کہ حبیب تو مجنون نہیں ہے. مشرک نے مجنون کہا تھا، مجنون کہا تھا، قرآن نے رد کر دیا کہ یہ مجنون نہیں ہے. اچھا نون والقلم سن لیا. جاؤ سورہ حاقہ دیکھو. سورہ حاقہ میں عجیب و غریب طریقے سے پروردگار نے کہا لا بقول شاعرین. دیکھو یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، میرا محمد شاعر نہیں ہے. نون والقلم میں کہا مجنون نہیں ہے، سورہ حاقہ میں کہا شاعر نہیں ہے، اور پھر اگلی آیت میں کہا واللہ بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون. اور دیکھو یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، میرا حبیب جادوگر نہیں ہے. انہو لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم ہے جو تمہیں قرآن سنا رہا ہے. تو ایک جگہ کہا یہ مجنون نہیں ہے، ایک جگہ کہا یہ جادوگر نہیں ہے، ایک جگہ کہا یہ شاعر نہیں ہے. تو پورے عرب کے سماج کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، میرے محمد پر مشرکوں نے 3 ہی اعتراض کیے. رکے رہنا، مشرکوں کے سماج کو کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، میرے محمد پر مشرکوں نے 3 ہی اعتراض کیے. وہ مکے کے مشرک بڑے بڑے سردار کہنے لگے اس کی بات میں سنو مجنون ہے، کہنے لگے اس کی بات میں سنو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد مجنون ہے. اچھا تو ایک تہمت لگی جنون کی. کسی نے کہا دیکھو اس کی بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہ لو، یہ تو شاعر ہے، ادھر ادھر کی اڑاتا ہے. سن رہے ہو نا؟ تو 2 اعتراض ہو گئے، مجنون ہے، شاعر ہے. کسی نے آواز دی کہ یہ ستارے کو اتار لیتا ہے، یہ چاند کو توڑ دیتا ہے، یہ جادوگر ہے. سنا میرے نبی پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا، میرے نبی پر خیانت کا الزام نہیں لگا. بھائی سنتے جانا، آرام سے سننا. آج میں تاریخ اسلام کے ایک ورق کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مشرک کل تک کہہ رہا تھا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے. مشرکوں نے کہا یا نہیں رسول کو کہ یہ سچے ہیں اور یہ بڑے امانت دار ہیں، اور آج رسول ان کے عقیدے کو برا کہہ رہا ہے. تو اب کہہ دیں کہ یہ سچا نہیں ہے؟ نہیں کہتے. کل جب منہ سے نکل گیا کہ یہ سچا ہے تو اب مشرک ہے مگر بات نہیں بدلے گا. مشرک ہے مگر بات کو تبدیل نہیں کرے گا. بھائی سننا کہاں جانا چاہ رہا ہوں میں. تو اب مشرک نے سوچا کہ کیا کریں کہ لوگ اس رسول کی بات نہ سنیں. کہا بھائی کہہ دو کہ یہ شاعر ہے، کہہ دو کہ یہ شاعر ہے. مکے کے سماج میں اعلان کر دیا کہ یہ شاعر ہے. اچھا یہ آج کے شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ شاعر سورہ شعراء والا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعر ادھر ادھر کی اڑاتا ہے. شاعر وہ کہتا ہے جو کرتا نہیں ہے، شاعر وہ کرتا ہے جو کہتا نہیں ہے. شاعر کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. شاعر ہر وادی خیال میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. یہ سورہ شعراء کے آخری پیراگراف کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. تو یہ شاعر اس سماج میں، اس عہد میں ایک ایسا انسان تھا جو غیر سنجیدہ تھا. ٹھیک، کہا مجنون ہے، کہا شاعر ہے، اور پھر کہا جادوگر ہے، جادو کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ مشرک 3 الزام لگا کر چاہتا کیا تھا؟ بتاؤں؟ بھائی آرام سے سننا کہ مشرک کی نفسیات کیا ہے. دیکھو اس زمانے کا شاعر سنجیدہ انسان جو بہت سنجیدہ ہو، وہ شاعر کی بات کا نوٹس نہیں لیا کرتا تھا. تو محمد کو شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا کہ یہ محمد کی بات سننے نہ پائیں. سن لیا؟ شاعر کہا جا رہا تھا منصوبے کے ساتھ کہ کہیں لوگ، سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ محمد کی بات نہ سن لیں، کہہ دیا شاعر ہے.
تو شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا. ٹھیک. پھر کہا مجنون ہے, پاگل ہے. پاگل آپ کے لیے قابل رحم ہوگا, بچوں کے لیے تماشا ہے. بچوں کے لیے پاگل تماشا ہے, سڑکوں پہ دیکھ لینا. تو پاگل کہہ کر بچوں کے لیے تماشا بنا دیا. شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا. شاعر کہہ کے رسول سے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا. پاگل کہہ کے بچوں کے لیے تماشا بنا دیا. اب جادوگر کہا اب تم جادوگر سے ڈرو یا نہ ڈرو. عرب کے سماج میں عورتیں جادوگر سے بہت خوف کھاتی تھی, تو جادوگر کہہ کے عورتوں کو ہٹا دیا. تو شاعر کہا تاکہ سنجیدہ لوگ بات نہ سنیں. مجنون سے کہا تاکہ بچوں کا تماشا بن جائے. جادوگر کہا تاکہ عورتیں بات نہ سنیں. اب محمد نے طے کیا کہ تم سنجیدہ لوگوں کو میرے پاس سے ہٹا رہے ہو, تم بچوں کا تماشا بنا رہے ہو. تم مجھے بچوں کا تماشا بنا رہے ہو. تم مجھے جادوگر کہہ کے عورتوں کو خوف زدہ کر کے ہٹانا چاہتے ہو. جب تو صحیح کہ جب میں نبوت کا اعلان کروں تو سنجیدہ لوگوں کے لیے ابو طالب کو لاؤں. بہت توجہ. تم مجھے شاعر کہہ کر سنجیدہ لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹا رہے ہو. جب تو صحیح کہ ابو طالب کو سامنے لاؤں تاکہ سنجیدہ لوگ میری بات سنیں. تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو تاکہ عورتیں میری بات نہ سنیں. جب تو صحیح کہ خدیجہ کو سامنے پیش کر دو. اور تم مجھے بچوں کے لیے کھلونا بنانا چاہتے ہو. جب تو صحیح کہ میں علی کو سامنے کر دوں. پہنچ رہی ہے نا بات, پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک. تو ابو طالب, خدیجہ, علی, سن لیا, ابو طالب, خدیجہ, علی. یہ ٹیم ورک ہے ہدایت کا, یہ ہدایت کا ٹیم ورک ہے. یہیں سے میں آگے جاؤں گا. 11واں سورہ سورہ والضحیٰ. بھائی سننا, ترتیب نزول بتلا چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. کیا تیور کا سورہ ہے. پورے سورے کی تشریح نہیں کروں گا. بھائی وہ تینوں شخصیتیں ذہن میں رہیں, ابو طالب, خدیجہ, علی. ذہن میں رکھنا ان تینوں شخصیتوں کو. والضحیٰ, دن کے گھر وقت کی قسم. واللیل اذا سجا, جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ابتدائی نزول کا سورہ ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, حبیب تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضی, حبیب ہم تمہیں ایک چیز عطا کریں گے, ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھائی یہ آیت ذہن میں رکھنا. ولسوف یعطیک ربک فترضی, حبیب ہم تمہیں ایک شے عطا کریں گے ایک نعمت کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآوی, حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا. ابتدائی وہی ہے. حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری تربیت کی. حبیب تم گمنام تھے, ہم نے تمہارا تعارف کرایا. اور حبیب تم مفلس تھے, ہم نے تمہیں دولت دی. سب کو معلوم ہے کہ بچپنے میں تربیت کس نے کی اور جوانی میں مفلسی کو تمنگری سے کس نے بدلا. بھائی ابتدائی نزول کے سورے میں ابو طالب کا بھی تذکرہ ہے, خدیجہ کا بھی تذکرہ ہے.
سنتے جاؤ اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو. اب جملہ سننا, جملہ. الم یجد کا یتیمن فآوا. حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا. وجدک ضالن فہدا. حبیب تم گمنام تھے, ہم نے ساری انسانیت کی ہدایت کی تمہاری طرف. ووجدک عائلا فاغنا. حبیب تم مفلس تھے, ہم نے تمہیں دولت دے دی. یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب, مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ. بھائی بہت توجہ رہے. فاما الیتیم فلا تقہر. دیکھو یتیم کے ساتھ درست لہجے میں بات نہ کرنا. واما السائل فلا تنہر. اور حبیب سائل کو جھڑک کے بات نہ کرنا. واما بنعمت ربک فحدث. حبیب جی جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کرو. بھائی توجہ رہے. واما بنعمت ربک فحدث. حبیب یہ جو دو نعمتیں ہم نے تمہیں گنوائی ہے نا ان کا بار بار تذکرہ کرو. پہلی نعمت یتیمی میں کفالت کرنا. دوسری نعمت تنگ دستی میں دولت دینا. بھائی ایک نعمت ابو طالب کے ذریعے تمام کی, دوسری نعمت خدیجہ کے ذریعے تمام کی, اور حکم یہ کہ بار بار ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا. تو اب اگر محمد ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ کرے تو کسی کو اعتراض کیوں ہو؟ عجیب. عجیب بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. 11واں سورہ سورہ والضحیٰ, ابو طالب کا ذکر, خدیجہ کا ذکر, اور 12واں سورہ اس کے فوراً بعد آیا ہے. اسی لیے الم نشرح, اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب سورہ والضحیٰ پڑھو نماز میں تو الم نشرح کے ساتھ پڑھو. اس لیے کہ یہ دونوں مل کے ایک ہیں, یہ دونوں مل کے ایک ہیں. تو سورہ والضحیٰ میں ابو طالب کا تذکرہ, خدیجہ کا تذکرہ, اور اب الم نشرح کی ابتدائی آیت پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ اور حبیب کیا ہم نے تمہیں بوجھ بٹانے والا نہیں دیا؟ دیکھو بڑا نازک مرحلہ ہے. الذی انقض ظہرک, ایسا بوجھ جس نے تمہاری پشت توڑ رکھی تھی. وزر کے معنی ہے بوجھ. بھائی توجہ رہے. وزر کے معنی بوجھ, وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا. وزر کے معنی بوجھ, وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا. الم نشرح لک صدرک. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ درمیان سے چھوڑ لو. ووضعنا عنک وزرک. اور حبیب کیا ہم نے تمہیں وزیر عطا نہیں کیا؟ تو سورہ والضحیٰ میں ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ, سورہ الم نشرح میں علی کا تذکرہ آ گیا نا. بھائی بہت توجہ رکھنا. اور اب درمیان سے دو سورہ نکال رہا ہوں, سورہ والعصر, سورہ والعادیات. 15واں سورہ سورہ کوثر. کیا کہا تھا سورہ والضحیٰ میں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں ایک چیز عطا کریں گے. یعطیک, عطا کریں گے. اتنی بڑی چیز کہ تم پانے کے بعد ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو اب کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے محمد رسول اللہ کو کہ جب ملے گی تو محمد رسول اللہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. بھائی وعدہ کیا والضحیٰ میں سوف یعطیک, ہم عطا کریں گے. اور سورہ کوثر میں کہا انا اعطیناک الکوثر, کوثر ہم نے عطا کر دیا. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, مجھے پھر واپس جانا ہے وصیت کی طرف, لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے. سورہ والضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ایک ایسی چیز عطا کریں گے, ایک ایسی چیز تمہیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اور سورہ کوثر میں کہا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. کتنی شان سے انا ہم نے اعطینا ہم نے عطا کیا الکوثر تمہیں کوثر. بڑا اصرار ہے اللہ کو، اور اللہ بڑا ناز کر رہا ہے کوثر دے کر. بھائی رکے رہنا، ابھی میں طے کرنا چاہ رہا ہوں یہ کوثر ہے کیا، اور پھر آگے بڑھوں گا. بڑا ناز ہے اللہ کو. پورے قرآن میں کوثر ایک ہی جگہ تو ہے، کسی نبی کو اللہ نے کوثر نہیں دیا سوائے محمد رسول اللہ کے. کسی نبی کو کوثر نہیں دیا. پورے قرآن میں لفظ کوثر ایک ہی مقام پہ، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. ابھی کیا ہے کوثر؟ بھئی یہ ہے کیا محمد رسول اللہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اگر چھوٹی چیز ہو تو چھوٹی چیز دے کے احسان جتانا. میں لے آیا اپنے سننے والوں کو اس مرحلے تک جس مرحلے پر آج بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. کوثر کیا ہے طے کرنا ہے نا. کیا رسول سے چھوٹی کوئی شے ہے؟ تو چھوٹی چیز دے کر احسان جتلانا شان کریمی کے خلاف ہے. تو رسول سے چھوٹی چیز تو ہے نہیں ہے نا. اچھا تو کیا رسول سے بڑی کوئی چیز ہے؟ بھائی دنیا میں رسول سے بڑی کوئی شے ہے ہی نہیں. تو یہ جو بھی ہے کوثر جو بھی ہے نہ رسول سے چھوٹی ہے نہ رسول سے بڑی ہے، تو اب رسول کے برابر ہوگی نا. تو اسی لیے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. میں نے زحمت دی یوصیکم اللہ فی اولادکم. بیٹا ہو اس کا دوہرا حصہ، جو بیٹی ہو اس کا اکیلا حصہ. اور اب آگے بڑھ کے آواز دی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے دین دیا، ہم نے شریعت دی. اللہ بولا ہے سورہ شورہ میں ہم نے دین دیا، ہم نے شریعت دی. نوح کو وصیت کر کے، ابراہیم کو وصیت کر کے، موسیٰ کو دین و شریعت دیے وصیت کے ذریعے، عیسیٰ کو دین و شریعت دیے ہم نے وصیت کے ذریعے. والذی اوحینا الیک، اور حبیب ہم نے وہی دین و شریعت تجھے وحی کے ذریعے دیا. انہیں وصیت کے ذریعے ملا، انہیں وصیت کے ذریعے ملا، تجھے وحی کے ذریعے ملا. اب میں وضاحت نہیں کروں گا، اسی منبر سے میں بتا چکا ہوں اور رکوں گا نہیں اس مرحلے پر. بھائی وصیت میں اور وحی میں فرق کیا ہے؟ دین اور شریعت جب نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ملے تو وصیت سے ملے، اور وہی دین و شریعت جب پیغمبر کو ملے تو وہی سے ملے. ٹھیک ہے نا؟ وہی سے ملے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وصیت کے معنی ہے البیان الواضح، واضح طریقے سے بات کہہ دینا، اور وہی کے معنی ہے اشارۃ سریعۃ مخفیہ، ایسا اشارہ جو مخاطب سمجھے دوسرا نہ سمجھے. تو سارے انبیاء کو لکھ کے دی گئی شریعت اور محمد کے مزاج میں ڈال دی گئی. بس اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو آج زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. محمد رسول اللہ کے مزاج میں شریعت ڈالی گئی. بھائی بہت توجہ ہے. یعنی مزاج محمد، مزاج وحی الہی. اگر سوئے جب وحی الہی، اگر سلا دے جب وحی الہی، اگر جاگے جب وحی الہی، اگر جگا دے جب وحی الہی، اگر بیٹھے وحی الہی سے، اگر بٹھا دے وحی الہی سے، اگر اٹھے تو وحی الہی سے، اگر اٹھا دے تو وحی الہی سے. بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کی وصیت سن لی کہ لوگوں کو اس نے کیا وصیت کی. اللہ کی وصیت تم نے سنی
کہ اللہ نے نبیوں کو کیا وصیت کی. اور اب آوادی ووصى بها ابراہیم لبنیہ ویعقوب ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو, ابراہیم نے وصیت کی یعقوب کو کہ دیکھو اللہ نے دین کو تمہارے لیے چنا ہے اور تم مرو تو اسلام پہ مرنا. یعنی عجیب کمال ہے, بیٹے مسلمان ہیں اور ابراہیم وصیت کر رہے ہیں مرو تو اسلام پہ مرنا. یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے, جب تو صحیح کہ موت بھی کلمے پہ آئے. سمجھ رہے ہو نا, یہ ابراہیم کی وصیت اپنے بیٹوں کے نام. اور اب پروردگار نے آواز دی کتب علیکم. بھائی کیا عجیب و غریب آیت ہے, اور یہی بات کو رکھوں گا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے وصیت کا مفہوم خاص. اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ جب تمہاری موت نزدیک آئے تو اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. دیکھا بھائی, آیت ہے آیت. پھر سننا, قرآن میں جہاں جہاں کتب علیکم آیا ہے نا, اس سے مراد ہے واجب کر دیا. کتب علیکم ہم نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر, یعنی واجب کر دیا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے. ان طرح کا, بھائی ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھنا, ان طرح کا اگر وہ چھوڑ رہا ہے خیرن خیر الوصیہ تو واجب ہے کہ اس خیر کے لیے وصیت کر جائے. اگر دنیا سے شر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے ترکے میں شر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت واجب ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کہا, وصیت خیر چھوڑ کے جاؤ, وصیت واجب ہے. اور پیغمبر نے کیا کہا, اگر وصیت کے بغیر گئے تو جاہلیت کی موت ہے. ٹھیک بھائی, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ میں اگر اس مفہوم کو واضح کر سکا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. کیا چھوڑ کے جانے پہ وصیت واجب ہے؟ خیر. ان طرح کا خیرن, طرح کا اسی سے نکلا ہے ترکا. ٹھیک, تارک چھوڑنے والا, ترکا جو چیز چھوڑی ہے, ترکا اگر چھوڑے. یہ لفظ سمجھ میں آ گیا نا. ان طرح کا خیرن, اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہم نے اس پر واجب کر دیا کہ وہ وصیت لکھے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آیت بالکل سمجھ میں آ گئی. اب سنو, دو آیتیں سناؤں گا قرآن سے کہ خیر کیا ہے. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. متقی کی تعریف جانتے ہو؟ متقی کی تعریف یہ ہے, بھائی سورہ نحل کی آیت ہے, جا کے دیکھ لینا. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. جب پوچھا جاتا ہے متقیوں سے کہ یہ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں خیر ہے. قرآن کیا ہے؟ خیر ہے. آیت پڑھ رہا ہوں میں, قرآن خیر ہے. آیت کی روشنی میں قرآن خیر ہے. اور اب دوسری آیت پڑھوں, کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں ہم نے امت کا خیر بنایا ہے تاکہ تم ہدایت کرو. اس سے مراد پوری امت نہیں ہے, کچھ خیر ہے اس امت میں, کچھ خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نے اس پوری امت میں سے کچھ لوگوں کو خیر بنایا. وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں, وہ ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. تو یہ کون ہے جو خیر ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو خیر ہے؟ بتاؤں, زیارت جامعہ کا جملہ, ان ذکر الخیر کنتم اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہا. اے آل محمد, جہاں کہیں بھی خیر کا تذکرہ ہو اس کی بنیاد تم ہو, اس کی شاخیں تم ہو, خیر کی پناہ گاہ تم ہو. خیر جب تھک کر آتا ہے تو تمہارے زانو پہ آ کے سڑک دیتا ہے. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. تو میرے دوستو, قرآن کی روشنی میں خیر کیا ہے؟ قرآن. دوسرا خیر کیا ہے؟
आले मोहम्मद। देखो मैंने 2 आयतें पढ़ दी, एक कुरान के लिए और एक आले मोहम्मद के लिए। कुरान खैर, आले मोहम्मद खैर, ठीक है? बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि अब मैं आयत से मिलाने जा रहा हूं, आयत से मिलाने जा रहा हूं। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरन अल वसिया। अगर खैर छोड़ के जा रहे हो तो तुम पर वाजिब है कि वसीयत करो। कुरान भी खैर है, आले मोहम्मद भी खैर है। अब मोहम्मद पर वाजिब है या नहीं कि इन दोनों के लिए वसीयत करें? भाई इसीलिए कहा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। पहुंच गई ना बात? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूं। भाई तारिकुन का लफ्ज बता रहा है कि नबी की जिंदगी का आखिरी जुमला है। इन्नी तारिकुन। अब आयत याद आ गई, इन तरह का खैर वसिया। अगर मरने वाला खैर छोड़ के मरे तो वसीयत करे। वहां था तरह का, यहां नबी ने कहा इन्नी तारिकुन। अब मैं छोड़ के जा रहा हूं, आखिरी जुमला है ना नबी का, यानी नबी की नबूवत का आखिरी जुमला। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। ठीक, नबूवत का आखिरी जुमला है। नबूवत का पहला जुमला क्या था? जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उनसे एक सवाल है, भाई नबूवत का पहला जुमला क्या था? इधर से आवाज आई, भाई कहा था नबी ने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो नजात मिल जाएगी। तो नबूवत का पहला जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह, नबूवत का आखिरी जुमला है इन्नी तारिकुन। भाई पहले जुमले का जिसने इनकार किया मुसलमान उसे काफिर कहते हैं, तो अब जो आखिरी जुमले का इनकार कर दे उसके लिए फतवा क्या है? गुफ्तगू वसीयत पे तमाम होने जा रही है। आवाज दे 2 मकामात पर लफ्ज को बदल के ववस्सैना इंसान बे वालिदैहि ihसाना। हमने, अल्लाह कहता है, हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। और इसी जुमले को एक लफ्ज की तब्दीली के साथ सूरह अनकबूत में कहा ववस्सैना इंसान बे वालिदैहि हुस्ना। हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे। ठीक है ना? वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे, बाप के साथ हुस्न सुलूक करे, माँ के साथ हुस्न सुलूक करे। कितनी बड़ी वसीयत है। सुनोगे भाई? अब जुमला सुनना। बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, बाप के साथ एहसान करो, ये अल्लाह की वसीयत है कुरान में। और अब आयत पढ़ूं, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशरून। सुनो, अल्लाह ने तुम्हें तुराब से बनाया है। तुम सब तुराब हो जो जमीन पे घूम फिर रहे हो। अब मैं क्या कहूं इस पढ़े लिखे बेदार मजमे से? अब मैं मजमे से क्या कहूं? भाई तुम सब तुराब हो, जितने गुजर गए वो तुराब, जितने हैं वो तुराब, क़यामत तक जितने आएंगे वो तुराब। और मेरा अली अबू तुराब बाप है या नहीं? मैंने अपने मुअज़्ज़ज़
اور محترم سننے والوں کی خدمت میں آیت پیش کی تھی. اور اب روایت سنو اور حوالہ مت تلاش کرنا. دنیا میں جتنی مناقب کی کتابیں لکھی گئی سب میں دیکھ لینا. مناقب کے نام سے جتنی کتابیں ہیں اب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے. مصر کے مارکیٹ میں، بغداد کے مارکیٹ میں، ایران کے مارکیٹ میں جتنی مناقب کی کتابیں ہیں ان سب میں دیکھ لینا. میرے پیغمبر نے کہا، میرے نبی نے کہا، انا وعلی ابوا هذه الامه، اس امت کے دو باپ ہیں، میں ہوں اور علی ہے. اس امت کے انا وعلی ابوا هذه الامه، اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور علی. اب دو باپ ہوئے نا امت کے، کسی فرد کے نہیں، کسی فرد کے نہیں، پوری امت کے دو باپ. قیامت تک آنے والی مسلمان امت اس کے دو باپ، محمد رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے نا، دو باپ ہیں. تو اب روایت سناؤں، بڑی معتبر کتابوں کی روایت. اگر گنہگار باپ، ہم آپ جیسا، اگر گنہگار باپ اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے تو گیا ہی، جنت سے بھی گیا. اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا؟ بھائی میرے نبی کا قول ہے، اگر گنہگار باپ مجھ جیسا، آپ جیسا نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا. تو اب اگر معصوم باپ ہو تو اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے. بس کل دو روایتیں ہدیہ کروں گا، ایک ہدیہ کر چکا اور اب ایک آخری روایت اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو. یہ دونوں روایتیں میرے رسول سے آئی ہیں. عام باپ اگر اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے، گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا. اور اب دوسری روایت سناؤں. دوسری روایت، میرے نبی نے کہا کہ کوئی بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، اگر باپ ناراض ہے، اگر باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. حدیث یاد آئی؟ اس حدیث کو سن کے کوئی حدیث یاد آئی؟ کندھے پہ علی کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی، اگر کوئی قائم اللیل ہو، کوئی صائم النہار ہو، زندگی بھر پیادہ حج کرے، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کر دے اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا ناحق قتل ہو جائے، تو یا علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور ہے، خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، معتبر کتابوں سے معتبر روایات ہدیہ کی ہیں. یہ مبالغہ نہیں ہے، نبی مبالغہ نہیں کرتا، بھائی یہ شان امامت ہے. میرے اب اس جملے کو یاد رکھنا، یہ جو علی کے بارے میں باتیں ہو رہی نا بار بار، تو یہ شان امامت ہے. بتاؤں امامت کیا ہے؟ امامت نبوت کی ڈیفنس لائن ہے. سوچتے رہنا اس جملے کو سوچتے رہنا، جب مہلت ملے سوچنا. امامت نبوت کی دفاعی لائن ہے اور نبوت توحید کی دفاعی لائن ہے. بتاؤں، یزید نے، سننا، دو جملے مصائب کے بھی عرض کروں گا لیکن مصائب تک پہنچا نہیں. یزید نے اپنی بادشاہت کے پہلے سال حسین کو قتل کیا، دوسرے سال مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیے، تیسرے سال خانہ کعبہ پہ حملہ کروا دیا.
پہلے سال امامت پہ حملہ ہوا, امامت پہ زد آئی تو دوسرے سال نبوت پہ حملہ ہو گیا, نبوت پہ زد آئی تیسرے سال توحید پہ حملہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو امامت نبوت کا حصار ہے, نبوت توحید کا حصار ہے. اگر امامت ٹوٹے گی تو نبوت پہ حملہ ہوگا, اگر نبوت ٹوٹے گی تو توحید پہ حملہ ہوگا. اسی لیے ہم نے علی ولی اللہ رکھا کہ قیامت تک محمد رسول اللہ محفوظ ہو جائے. تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. گفتگو پہنچ گئی کربلا تک. بادشاہت کے پہلے سال امامت پہ حملہ ہے, قتل حسین. ٹھیک ہے نا؟ کل تک گفتگو تھی مدینے سے چلنے کی. کل تک میں نے گفتگو کی نا, مدینے سے روانگی کی. سنو گے, میں نے کل 28 رجب کا واقعہ بیان کیا. 28 رجب کی شب کا واقعہ عرض کروں. ایک صحابی رسول تھے, بھائی سننے کے قابل ہے یہ جملہ. حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, گراں گوشت تھے, کان اچھی طرح سنتے نہیں تھے. بلکہ بتاؤں, رجال کی کتابوں میں اس بزرگ کے لیے کیا جملہ لکھا ہے؟ کانا لا یسمع ساترات. اتنے گراں گوشت تھے کہ بادل کی گرج کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں جاتی تھی. یعنی کام کر ہی نہیں رہے تھے, کان کام نہیں کر رہے تھے. 28 رجب کی شب کو, وہ دن جس دن حسین کو نکلنا ہے نا مدینے سے, اس سے پہلے والی رات 28 رجب کی شب, عروہ غفاری سوتے سوتے چونک کے اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے اشارے سے پوچھا ہوا کیا, یہ تم اٹھ کیسے گئے؟ کہنے لگے میں اتنا گراں گوش ہوں کہ میں بادل کی گرج نہیں سنتا, لیکن میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. پہنچ گئی نا بات. امام زمانہ نے, تمہارے زمانے کے امام نے, تمہارے زمانے کے امام نے زیارت نائیہ میں جملہ کا السلام علی الطارحین عن الاوطان, سلام ہو ان لوگوں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. کہا میرے کانوں میں گرج کی آواز نہیں آتی, یہ کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو زوجہ نے رو کے کہا ارے یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہے. بس اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیویوں نے مدینہ چھوڑا ہے روتے ہوئے. بس اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. شہزادی زینب نے مدینہ چھوڑا روتے ہوئے. کوئی اپنی مرضی سے اور اپنے دل سے اگر وطن چھوڑے تو وہ روتا نہیں ہے. سلام ہو ان مسافروں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے طے کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں گا, یاد ہے نا, 28 رجب کو چلے تھے, 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے چلنے لگے. جب پورا سامان سفر تیار ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حسین کے پاس اور کہنے لگے حسین رشتہ داری کا بھی ایک تقاضا ہے اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم فرزند رسول ہو, تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں. چاچا زاد بھائی ہیں, ذہن میں رہے, علی کے چاچا زاد بھائی ہیں. حسین میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. کہا حسین میں زمانے کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اگر سفر اختیار کرو گے مکے سے تو تمہاری جان محفوظ نہیں ہے, تمہاری جان محفوظ نہیں ہے. کہا لیکن ابن عباس میں نے طے کر لیا ہے, میرے نانا خواب میں آئے تھے, میں نے طے کر لیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑنا ہے. کہا اچھا فرزند رسول, ابن عباس کہہ رہے ہیں اچھا فرزند رسول, اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ جائیں, ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ فضائے مکہ میں 2 جواب بلند ہوئے.
ایک جواب حسین نے دیا، کہا ابن عباس شاء اللہ ان یراہن سبایا، میں کیا کروں، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے۔ اور دوسرا جواب ایک محمل سے آیا، شہزادی زینب نے آواز دی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ چلا، قافلہ چلا۔ دوسری محرم کو قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوا۔ بس میرے دوستوں، میں نے بڑی زحمت دی، میں نے بڑی زحمت دی، لیکن دو چار جملے سن لو، دوسری محرم کے دو چار جملے۔ سرزمین کربلا پر جب حسین کا سلجناح پہنچا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ حسین نے پے بپے سواریاں بدلی، کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا ذرا بلاؤ گاؤں والوں کو۔ گاؤں والے آئے، کہا بھئی اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ مختلف نام لیے گئے۔ ایک بوڑھے نے کہا یقال لہا کربلا، فرزند رسول اس گاؤں کا نام، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی واللہ ھذہ ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے۔ ہاں ہونا محط رحالنا، یہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی۔ ہاں ہونا تذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ ہاں ہونا تذبح حریمنا، یہاں محمد کے اہل حرم اسیر کر لیے جائیں گے۔ بس آخری جملہ، آخری جملہ، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ کہا عباس، عباس خیمے لگاؤ، ٹھہرنے کا بندوبست کرو۔ سنو گے؟ عباس نے خیمے لگائے۔ جب خیمے لگ گئے تو کہا ذرا بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ گاؤں والے آئے، حسین نے 60,000 درہم دے کر 2 مربع میل کا علاقہ خریدا، اور خریدنے کے بعد جب تحریر ہو گیا وہ علاقہ تو وہ تحریر بنی اسد کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا جاؤ، میں نے یہ زمین تمہیں ہبہ کی، لیکن میری 3 وصیتیں ہیں، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں دفن کر دینا، اجرکم اللہ۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو اسے بتلا دینا، اور تیسری وصیت یہ کہ ہمارے زائروں کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، تم نے گریہ کیا، گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن اب آخری جملہ بھی سن لو۔ بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی کہ ہمیں دفن کر دینا۔ جب مرد جا رہے تھے تو پکار کے کہا حسین نے، بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ عورتیں آئیں، کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں، میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں۔ اگر تمہارے مرد، وصیت ہے، اگر تمہارے مرد فوج یزید سے ڈر کر ہمیں دفن نہ کریں تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ عورتیں روتی ہوئی چلی تو پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچے آئے تو حسین نے کہا بچوں، میں بھی تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں، میں اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میں اکبر کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں ہمیں دفن نہ کرے تو کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں بے گناہ۔ عزاداران سید الشہداء، زیارت سے پہلے ایک اپیل ہے، اس طرف توجہ چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔